انسان کو جنم دینے والے ماں اور باپ، ان کے حقوق کیا رکھے گئے ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ انسان پر سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے۔ اس دنیا میں انسان کے اوپر سب سے زیادہ حق اللہ احکم الحاکمین کا ہے۔ کیونکہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ بے شمار نعمتیں عطا کرنے والا، احسان کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ انسان جو کچھ بھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم سارے مل کر اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا تھا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ بندے اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت کا معنی لفظی معنی ہوتا ہے کچل دینا، رونق ڈالنا، مسل دینا۔ اللہ کا حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو بندے اپنی خواہشات کو کچل دیں، اپنی مرضی اور منمانی کو رونق ڈالیں۔ قبیلوں کی رسمیں، برادریوں کے رواج، علاقوں کے طریقے، مغرب اور مشرق، شمال اور جنوب کی عادات، سب کچھ کچل دیں۔ ان کو برا سمجھتے ہوئے چھوڑ دیں اور اللہ کا حکم قبول کریں۔ یہ اللہ کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، زندگی دی ہے، نعمتیں دی ہیں۔ اسلام نے ماں باپ کے حقوق کس طرح بیان کیے ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب کا فیصلہ ہے۔ قضا ربک، تیرے رب کا فیصلہ ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اور اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کا لفظی معنی اچھا سلوک کرنا، نیکی کرنا، اچھے رویے، اچھے برتاؤ۔ لیکن احسان اخلاص کے اعلیٰ ترین درجے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اخلاص، مخلص ہونے کا سب سے بڑا درجہ۔ حدیث جبریل میں اس کی وضاحت ہے۔ حضرت جبریل انسانی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ سوالات کیے آپ سے، آپ نے جوابات دیے۔
اس میں تیسرا سوال یہ تھا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت کرے اس طرح گویا تو خود اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ سمجھے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ اخلاص کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، بندہ سمجھے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ ظاہر ہے اس معیار پر جب بندہ سوچے گا تو اس کی نماز میں انتہائی عاجزی، خشوع، توجہ، وہ ادھر ادھر غور نہیں کرے گا۔ تو یہ اخلاص کا اعلیٰ ترین درجہ، اس کو احسان قرار دیا ہے۔ اور وہ لفظ بولا یہاں وبالوالدین احسانا، اس کا مطلب ہے کہ انسان سب سے زیادہ مخلص رہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ مخلص اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے۔ اور جب مخلص ہوگا تو پھر اچھائی ہوگی، پھر برائی نہیں ہوتی، پھر فرما برداری ہوتی ہے، پھر نافرمانی نہیں ہوتی۔ ماں باپ سے مخلص رہو، اچھے جذبات رکھو، اچھے رویے رکھو، اچھے طور طریقے، اچھے انداز۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کا ذکر کیا ہے۔ اس میں یہ نصیحت ہے کہ انسانوں، ٹھیک ہے تم اپنے رب کا حق سمجھتے ہو کہ وہ ہمارا خالق ہے، لیکن یہ دیکھو کہ اس دنیا میں اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، تو اس دنیا میں آنے کا راستہ اللہ نے تمہارے ماں باپ کو بنایا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا ذریعہ ماں باپ ہیں۔ نکاح ہوتا ہے نا اسلام کے مطابق نکاح، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ اولاد عطا فرماتے ہیں۔ تو انسان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، آتے ہیں اللہ کی زمین پر، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، تو اس کا راستہ ماں باپ ہے۔ جس طرح اپنے خالق اور مالک کے ساتھ تم نے مخلص رہنا ہے، اسی طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی مخلص رہنا ہے۔ یہ دنیا بنے کا راستہ ہے۔ پھر اللہ اکبر، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اللہ کا مراقبین انسانوں کو سوچ دے رہے ہیں۔ 9 مہینے تو اپنی ماں کے پیٹ میں رہا، تیری ماں نے بڑی مشقت برداشت کی تیرے خاطر، حمل ٹھہر گیا، ماں کی طبیعت بگڑ گئی، خوشی بھی ہے لیکن کرہا، کہہ آ رہی ہے، کھانے کو کوئی جی نہیں چاہتا، کمزوریاں جسم میں آ رہی ہیں۔ 9 مہینے تیری ماں نے تجھے اپنے حمل میں رکھا، بدن میں رکھا، کرہا، بڑی مشقت برداشت کی، ووضعت ہو، اور جب جنم دیا کرہا، پھر بھی بڑی مشقت برداشت کی۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، پھر جنم دینے کے بعد تجھے سنبھالنا۔ انسان تو کبھی سوچ، تو بچہ تھا، کچھ شعور نہیں تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ حرکت کر سکتا تھا، آ جا کے رونا ہی تھا نا، لیکن تیری ماں نے تجھے سنبھالا، اپنا دودھ دیا، تیری صفائی کرتی رہی، بسترے بدلتی رہی،
محبت اور لاڈ پیار سے تجھے پالتی رہی. ثلاثون شہرا، حمل اور دودھ چھڑانے کی مجموعی مدت 30 مہینے. کم از کم حمل کی 6 مہینے مدت ہے اور باقی 2 سال دودھ پلانے کا عرصہ ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. 2 سال تک ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. پوری مدت دودھ پلانے کی 2 سال ہے. یہ تیری ماں تیرے لیے مشقتیں کرتی رہی اور باپ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، وہ محنتیں کرتا رہا، مشقتیں کرتا رہا، مزدوریاں کرتا رہا، ملازمتیں کرتا رہا، اپنی جان کھپائی، اس نے جوانی کھپا دی، کمائی کر کر کے گھر میں رہتا رہا. میرا بچہ، میرے بچے کی ماں، ان کے کھلانے پلانے کی پوری ذمہ داری، لباس کی پوری ذمہ داری باپ نے ادا کی ہے. انسان تو سوچ، تیرے رب کے بعد تیرے اوپر سب سے زیادہ احسان تیرے ماں باپ کا ہے. انہوں نے تجھے جنم دیا ہے، پھر بچپن میں تجھے پالا پوسا ہے. باپ نے اپنی ساری چودراہٹ اور ساری جوانی، ساری تعلیم، سب کچھ تیری خاطر خرچ کیا اور ماں تیرے لیے مشقتیں برداشت کرتی رہی. ان خدمتوں کے بدلے میں اللہ کا الحاکمین کس طرح ذہن سازی کر رہے ہیں. اسلام فطرت کا دین ہے. فطرت، انسان سوچ لے، رب نے پیدا کیا، زندگی دی، نعمتیں دی، اس کا حق ہے. ماں باپ نے جنم دیا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، بڑے لاڈ پیار لٹائے ہیں، مشقتیں تکلیفیں برداشت کی ہیں. تیرے ماں باپ کا بھی تیرے اوپر حق ہے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. خبردار، اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا، اونچی آواز سے نہیں بولنا. ہمیشہ قولا کریما، کریم بات کہنا ہے. کریم، بڑی اچھے انداز سے، اچھی بات، نرم بات، نرم انداز سے. فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، بڑھاپے کے وقت میں ٹھیک ہے، ماں باپ جوان ہیں، اپنے معاملات کر رہے ہیں، تیرے 100% محتاج نہیں، لیکن جب وہ بوڑھے ہو جائیں، اب تو نے ان کو پالنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے. اس موقع پر پھر اللہ نے یہ سب کچھ یاد کروایا اور آخر میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. خدمت بھی کر، دعا بھی کر. تیرے باپ نے تیرے لیے ساری جوانی صرف کی، محنت مزدوری کی، اب تو کر. خدمت کر، ضرورتیں پوری کر، اخلاص دکھا اور دعا بھی کر. رب ارحمہما، اے میرے پالنے والے، ان دونوں پر رحمت کر. کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے میرے اوپر شفقتیں لٹائی تھیں جب میں بالکل چھوٹا سا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے،
دونوں کو، ماں باپ دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پا لیا. یہ جوان ہو گیا، ماں بھی بوڑھی، باپ بھی بوڑھا ہے، یہ محنتیں کرتا ہے، جوان ہے، کماتا ہے، اس صلاحیتوں والا ہے. دونوں کو موجود ہے، دونوں ماں باپ، یا دونوں میں سے کوئی ایک باقی ہے، ایک چلا گیا، دونوں کو پا لیا یا ایک کو پا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ نوجوان جنت کو حاصل نہ کر سکے، لعنت ہے اس کے اوپر. ابعدہ اللہ، اللہ اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے. ملعون، وہ لعنتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیں کہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ اچھے سلوک، حسن سلوک کے حوالے سے سب سے زیادہ حق کن کا ہے ہمارے اوپر؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری والدہ کا حق تیرے اوپر سب سے زیادہ ہے. صحابی پھر پوچھتے ہیں ثم من احق میں صحبتی، میرے اچھے سلوک، اچھے رویے، حسن اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں ہے. پھر پوچھا، پھر فرمایا تیری والدہ ہے. چوتھے نمبر پر سوال کیا تو فرمایا ثم اباک، پھر تیرا باپ. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری پر قدم رکھا تو پھر آمین کہا، تیسری پر قدم رکھا تو پھر آمین کہا. آپ تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے. حضرت ابوبکر دوسری سیڑھی پر آ گئے، حضرت عمر پہلی سیڑھی پر احتراماً. آگے حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا اگر میں نیچے زمین پر کھڑا ہو گیا تو میرے بعد والا کیا کرے گا؟ وہ پھر پہلی سیڑھی پر ہی کھڑے رہے. یہی طریقہ چلتا آ رہا ہے. صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ آمین آمین کہنا سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے وضاحت فرمائی کہ جبریل آئے تھے. ایک ایک سیڑھی پر میں قدم رکھتا رہا، وہ ایک ایک بات مجھ سے کہتے رہے. ان میں سے ایک بات یہ تھی جو اپنے ماں باپ کو پالے اور پھر جنت کو حاصل نہ کر سکے اس پر اللہ کی لعنت ہے. میں نے کہا تھا آمین، میری طرف سے بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت، نبی کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت. وہ لوگ جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ماں باپ کو راضی نہیں کرتے، ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کر سکتے. اسی بات کو آپ نے ایک اور انداز سے بیان کیا، فرمایا من اکبر الکبائر، کبیرہ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اور دوسرے نمبر پر کبیرہ گناہ، دوسرے درجے کا کبیرہ گناہ فرمایا حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے. احسان، لفظ احسان اخلاص کا اعلیٰ ترین درجہ، اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ مسلمان آدمی کو عقیدہ بنانا چاہیے، عقیدہ بنانا چاہیے کہ ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، ماں باپ سے مخلص رہنا، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دل میں نفرت ہے، کڑتا رہتا ہے،
اور اوپر اوپر اچھا جی ابا جی، اچھا جی ابا جی، اچھا جی امی جی، کہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ایمان کا حصہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا حق مان لو، تسلیم کر لو، اور ماں باپ کے سامنے ہمیشہ مؤدب رہو، فرما بردار بن کے رہو۔ کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ جن پر دھمکی ہو، جہنم کی دھمکی، عذاب کی دھمکی، لعنت کی وعید، جن جرائم اور گناہوں پر دھمکی اور وعید ہو ان کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، اور یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ توبہ معمولی چیز نہیں ہے۔ کسی بندے سے کسی آدمی کی ناراضگی ہو جائے نا، تو کوئی بندہ صلح کروانے کے لیے آئے، اگر چھوٹا موٹا مسئلہ ہو تو کہتا ہے چل یار کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے جی صلح ہو گئی ہے۔ لیکن اگر اس کو بڑا دکھ پہنچا ہو تو کہتا ہے معافی مانگے گا تو پھر چھوڑوں گا۔ اور صلح کروانے والا بھی سمجھتا ہے یہ کام چھوٹا نہیں، معافی مانگ، معذرت کر، وہ معافی مانگے تو پھر کہتا چل یار معاف کر دے اس کو۔ کبیرہ گناہ بھی ایسے ہیں جن سے معافی مانگنا پڑتی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے جرم کیا ہے۔ اور پتہ ہے معافی مانگنے والا نیچے ہو جاتا ہے۔ یہ تو اسلامی بھائی چارے کو قائم رکھنے کے لیے، اخوت کو قائم رکھنے کے لیے معافی مانگنا اس کو فضیلت دی گئی ہے نا، کہ اس سے بڑا مقصد حاصل ہوتا ہے، ورنہ معافی مانگنے والا نیچے چلا جاتا ہے۔ وہ غلطی اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے جس غلطی کی وجہ سے معذرت کرنا پڑے، تو اس کے نتیجے میں محبت قائم ہوگی، اخوت قائم ہوگی، شیطان ناکام ہو گیا، بھائی چارہ قائم ہو گیا، رشتہ داری قائم ہوگی، تو یہ اچھی سمجھی جاتی ہے، ورنہ فی نفس سے ہی معافی مانگنا ذلیل ہونے کے برابر ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی بھی کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثتون، تین قسم کے لوگ ہیں، لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ ان کو دیکھیں گے بھی نہیں، ان کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں۔ آپ تصور کریں، قیامت والے دن اللہ نے 99 رحمتوں کو استعمال کرنا، 99 رحمتیں۔ دنیا میں صرف ایک رحمت ہے، صرف ایک رحمت اللہ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ایک رحمت اتنی بڑی ہے کہ 100 بندے کا قاتل توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انسان تو انسان ہے، ایک رحمت کے نتیجے میں جانور درندے بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ درندے، چیرنے پھاڑنے والے، وہ جانور جن کی فطرت میں کھا جانا ہے، چیر پھاڑ دینا ہے، وہ چیرنے پھاڑنے والے جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ یہ اس ایک رحمت کا اثر ہے، اور قیامت والے دن اللہ نے 99 رحمتیں استعمال کرنا ہے، لیکن اس 99 رحمت کے موقع پر یہ تین بدبخت ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، اور ان بدبختوں میں ایک وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ عاقٌ لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان ہے، تو پتہ ہی نہیں کہ میرے اوپر احسان کیا میرے باپ نے، میرے اوپر بڑا احسان کیا میری ماں نے، یہ انسان ہے۔ اللہ ذہن بناتے ہیں، اسلام میں زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، اسلام دعوت اور زبردستی سے بندے کو نہیں منواتا، اسلام فطری دین ہے، ذہن سازی کرتا ہے، دلائل دیتا ہے۔ کوئی انسان کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ میرے اوپر میرے ماں باپ کی کوئی نیکی نہیں،
ہاں ایسے بد فطرت لوگ ہوتے ہیں، درندے حیوان، جو کہتے ہیں ماں باپ نے جنم دیا تو کون سی میرے اوپر نیکی کیا، سارے ماں باپ نہیں جنم دیتے۔ ایسے بدبختوں سے دنیا خالی نہیں، لیکن عقل کو سوچا جائے، عقل کی بنیاد پر سمجھا جائے، کوئی معیار بھی تو ہے نا، کوئی اخلاق، کوئی عقل، کوئی دانائی، کوئی سمجھداری، فطرت سلیمہ، عقل کی بنیاد پر سوچا جائے۔ دنیا کا کوئی شخص اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ جتنا احسان انسان کے اوپر اس کے ماں باپ کا ہے، اتنا احسان کسی اور کا نہیں ہے۔ جب ان کا احسان ہے تو پھر جتنا حق ماں باپ کا ہے، اتنا حق بھی کسی اور کا نہیں ہے۔ اور یہ ایمان ہے۔ صرف نمازیں پڑھنا ایمان نہیں، ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی ایمان ہے۔ فرمایا جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ قیامت والے دن دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ یہ حق بیان کیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آپ نے فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا محرومی نہیں، برکتوں کا دروازہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی میں برکت ہو، میرے مال میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو، جو برکتیں، عزتیں اور وقار چاہتا ہے، فرمایا وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، فرما برداری والا رویہ رکھے۔ پتہ ہے 3 بندے گار والے کہاں پھنس گئے تھے؟ جنگل میں سفر کر رہے ہیں، اس دن پہاڑوں میں موسم کے تیور بدل گیا، طوفان آ گیا، بارش آ گئی، بچنے کے لیے غار کے اندر چلے گئے، کسی کو آگے پیچھے خبر نہیں۔ غار میں گئے تو ایک بڑا پتھر غار کے منہ کے اوپر گر گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ تینوں زور لگاتے ہیں پتھر پیچھے ہٹ جائے، ہم یہاں سے نکل جائیں، یہ غار تو ہماری قبر بن جائے گی۔ لیکن پتھر اتنا بڑا ہے، تینوں کے زور لگانے سے وہ پتھر حرکت بھی نہیں کرتا۔ مایوس ہو گئے۔ آخر کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو، اور زندگی میں جو بڑی نیکی سمجھتے ہو، بڑا نیک عمل کیا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، بڑی نیکی جس کو سمجھتے ہو، وہ نیکی اللہ کے سامنے پیش کرو۔ یا اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں، تیرے حکم پر میں نے یہ تیری فرما برداری کی ہے، میں پھنس گیا ہوں، میری پریشانی دور کر دے۔ وسیلہ اچھے اعمال کا ہوتا ہے، یہ باب وسیلہ نہیں بنتے۔ یہ غلط عقیدہ لوگوں کا، مردوں کو وسیلہ بنا لیا، قبروں کو وسیلہ بنا لیا۔ وسیلہ ایمان اور صالح اعمال بنتے ہیں۔ اللہ کے سامنے اپنا ایمان پیش کرو، عاجزی پیش کرو، فرما برداری پیش کرو، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا ہوں، تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ رحمتوں سے نوازتا ہے۔ ان 3 بندوں میں سے ایک بندے نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو پیش کیا تھا۔ اللہ تو جانتا ہے میں بکریوں کا چرواہا ہوں، شام کو بکریاں لے کے آتا ہوں، دودھ نکال کے سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا ہوں، پھر بچوں کو دیتا ہوں۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، میرے بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے، میں پیالہ دودھ کا بھر کے ان کے سرانے کھڑا رہا، ان کو اٹھایا بھی نہیں کہ ان کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ میرے بچے میرے قدموں میں رو رہے تھے، لیکن میں نے کہا نہیں، ٹھیک ہے تم میرے بچے ہو، جگر گوشے ہو،
اللہ وہ اپنی مرضی سے اٹھے، میں نے ان کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی یہ دعا، ماں باپ کی خدمت حسن سلوک کی بنیاد پر یہ دعا، اللہ نے پتھر کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا تھا۔ مصیبتوں سے نجات ملتی ہے، پریشانیوں میں اللہ مدد کرتا ہے، اس کے کبھی راستے بند نہیں ہو سکتے، دروازے بند نہیں ہو سکتے جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوں، ماں باپ سے حسن سلوک ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ جرائم بڑے خطرناک ہیں جن کی سزا دنیا میں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے تو حساب کتاب کا دن قیامت کا دن ہے نا، وہاں سزا اور جزا کا مسئلہ ہے، لیکن فرمایا کچھ غلط کام ایسے خوفناک ہیں ان کی نحوستیں دنیا میں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان گندے ترین منحوس گناہوں میں سے ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، توہین کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، ان کے بڑھاپے کا، ان کی بیماری کا، ان کی پریشانی کا خیال نہیں، وجہ کوئی بھی ہو، ان کی سزا دنیا میں بھی ان کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور میں کچھ نیک عمل ایسے بابرکت ہیں، ایسے برکتوں والے ہیں کہ ان کی وجہ سے برکتیں اور رحمتیں دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ان بابرکت کاموں میں سے ایک کام فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ رحمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، عزتیں ملتی ہیں، کاروبار بڑھتے ہیں، برادریوں میں، علاقوں میں وقار بڑا ہوتا ہے، خاندانوں میں، حتیٰ کہ اولادوں میں انسان کی عزت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں برو آباءکم تبرکم ابناؤکم، اپنے ماں باپ سے اچھے سلوک کرو، تمہاری اولادیں تمہاری فرما بردار بنے گی۔ اپنے ماں باپ سے اچھے رویے رکھو، تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار بنے گی۔ جنتوں کے سودے ہیں۔ ایک صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی مجھے افضل الاعمال بتاؤ، تمام اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سے ہیں؟ حق کے حوالے سے کس حق کی بنیاد پر کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حق کو دیکھا جائے تو سب سے افضل عمل نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے۔ اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے، نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے، اور عبادت نماز اللہ کا حق ہے۔ اور اگر انسانوں کے حوالے سے سوچا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا یہ سب سے بڑا عمل ہے، افضل عمل ہے ماں باپ کے، کیونکہ انسانوں میں سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے۔ ترمذی کے اندر حدیث ہے رضا الرب فی رضا الوالد مسخط الرب فی سخط الوالد۔ مسلمانوں پلے باندھ لو یہ بات، باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اور اگر باپ ناراض ہے تو سمجھ لو اللہ ناراض ہے۔ ایک حدیث میں ماں باپ دونوں کا تذکرہ ہے، ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ یہ تعلیم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لوگوں، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں، آپ سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں، آپ کے دین کے اندر یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ماں باپ کا حق ہے ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا۔ ہاں، ایک دائرہ شریعت نے مقرر کیا ہے،
وہ دائرہ اللہ کے حق کو سامنے رکھتے ہوئے ماں باپ اگر اللہ کی نافرمانی والا کام کہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی والی بات کریں، دین سے بغاوت والی بات کریں، تو یہاں ماں باپ کا حق بڑا نہیں، یہاں اللہ کا حق بڑا ہے. یہاں آپ نے ان کی بات نہیں ماننا. ٹھیک ہے ابا جی آپ کا مقام تو بڑا ہے، لیکن اللہ کا حق آپ سے زیادہ ہے. اللہ منع کرتا ہے یہ کام میں نہیں کر سکوں گا. سنت کے خلاف کہیں نہ مانو. ٹھیک ہے امی جی آپ کا حق بڑا، لیکن نبی کا حق زیادہ ہے. تو دین کی مخالفت میں اطاعت کسی کی نہیں. لیکن اگر دین کی مخالفت نہیں، دین کے دائرے کے اندر رہ کر وہ کوئی بات کرتے ہیں، تو پھر ان کی نافرمانی کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر تم علم والے ہو، ماں باپ نہیں سمجھ رہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں فائدہ زیادہ ہے، ماں باپ کی بات میں نقصان ہے. آخر ماں باپ بھی تو انسان ہی ہے نا. تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے پھر بحث نہیں کرو، زبان نہیں چلاؤ، خاموش ہو جاؤ. پھر ٹھنڈے موقع پر دوبارہ کسی مجلس میں محفل میں اچھے طریقے سے سمجھاؤ، ان کے سامنے بات رکھو کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں ہمارا نقصان ہے، ان کو قائل کرو. ان سے بدتمیزی نہیں کرو. یہ سوچ رکھو کہ بدتمیزی اور نافرمانی سے میرے معاملات بگڑ جائیں گے، میں رحمت سے محروم ہو جاؤں گا. مجھے رحمت ملے گی تو ان کی اطاعت سے ملے گی. ان کو قائل کر دو. ہوتا ہے ماں باپ کئی ایسے ضدی ہوتے ہیں، جان بوجھ کر غلط کرتے ہیں. مقابلہ نہیں کرو، مقابلے پر ضد بازی نہ دکھاؤ، خاموش رہو. کسی چاچے بابے کو کہہ کر مشورہ دے کر بات کروا دو، لیکن یہ ذہن بناؤ کہ میری زبان سے، میرے کسی عمل سے میرے ماں باپ کو دکھ اور تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد دنیا سے چلے گئے. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے نبی ماں باپ دنیا میں نہیں، آپ ان سے اچھے سلوک کی دعوت دیتے ہیں، حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں، اس کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں، ہمارے تو ماں باپ ہی نہیں رہے، ہم کس طرح حسن سلوک کریں؟ ہمارے لیے بھی کوئی راستہ ہے اس اجر کو کمانے کا؟ فرمایا ہاں، ماں باپ دنیا میں نہیں رہے، ان کے رشتہ دار باقی ہیں، ان کے رشتہ داروں سے اچھے سلوک کرو. ان کے دوست ہیں، ان کے دوستوں سے اچھے سلوک کرو. انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے پورا نہیں کر سکے، ان کے وعدے پورے کرو. اسلام تو ماں باپ کے دوستوں سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے ہیں، آگے سے ایک بابا جی آ گئے، عربی صحابی بوڑھا بابا. عبداللہ ابن عمر نے دیکھا وہ میرے والد صاحب کے دوست، سواری سے نیچے اترے، اپنی چادر اتار کے ان کو دے دی. بزرگوں یہ پہنو، بڑے اچھے سلوک، اچھے رویے، اچھے انداز سے ملے. کسی نے کہا آپ نے چادر اتار کے ان کو دے دی. عربی بابا اس کو تو تھوڑی سی چیز بھی دیتے تو خوش ہو جانا تھا. کہا نہیں، یہ میرے باپ کا دوست ہے، اور ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ باپ کے دوستوں سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے. یہ دین اسلام کے بنیادی عقائد ہیں. آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کے دعوے کرنے والے سوچیں، ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے یہ حقوق تسلیم کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کا یہ حق مانتے ہیں؟ ان کی اطاعت اور فرما برداری کے جذبے ہمارے اندر موجود ہیں؟ عیسائی دشمن ہیں ہمارے نبی کے، یہودی دشمن ہیں،
اسلام دشمن ہمارے نبی کے دشمن ہیں، وہ ہر کام میں دشمنی کرتے ہیں، انہوں نے ہر مسئلے میں ہمارے نبی کی تعلیم کی مخالفت پر اپنی تعلیم، اپنے نظام، اپنی تہذیب، اپنے کلچر کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ کچھ بھی نہیں ان کا اپنا، ان کے دماغ بند ہیں، وہ جو کرتے ہیں ہمارے نبی کی تعلیم کی مخالفت پر کرتے ہیں۔ ان کی ہابی یہ ہے کہ محمد کی مخالفت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کوئی ماں باپ کا حق نہیں، جاؤ یورپ میں دیکھو، کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں، باپ کے بھی دشمن، ماں کے بھی دشمن۔ ہم مسلمان ہیں، کیا ہمیں بھی عیسائیوں یہودیوں کی طرح کرنا چاہیے؟ آج دنیا یورپ سے متاثر ہے، یہ یورپ سے متاثر ہونے والے، یہودیوں صلیبیوں سے متاثر ہونے والے سوچ لیں کہ وہ بالواسطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے بغاوت کر رہے ہیں۔ ان کی حجامتیں، ان کے لباس، ان کے کلچر، ان کا سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر مبنی ہے۔ یہ نہ سمجھ میں لوگوں کی طرح کر رہا ہوں، لوگوں کی طرح، ان کی کیا حیثیت ہے؟ چوڑے پرلے درجے کے وہ دشمن ہیں محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودیوں صلیبیوں نے کہا تھا اللہ ہم لڑیں گے تجھ سے، تو نے ہمیں مسترد کر کے محمد کو دنیا کا قائد بنایا ہے، ہم لڑیں گے تجھ سے، نہیں چلنے دیں گے محمد الرسول اللہ کو، ہم اپنے نظام چلائیں گے۔ آج کا مسلمان فیصلہ کرے کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرنا ہے، آپ کے دین کو اپنانا ہے، یا میں نے اس کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چلنا ہے جو میرے نبی کے حاسد بدترین دشمن ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی، ان تلد الامۃ ربتہا۔ اسی حدیث جبریل میں ہے، حضرت جبریل نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا میں نہیں جانتا، من مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر پوچھا نشانیاں کیا ہیں قیامت کی؟ نشانیاں بیان کرتے کرتے آپ نے ایک نشانی بتائی، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے عورتیں اپنی فرما بردار اولاد نہیں جنیں گی، اپنی حاکمہ جنیں گی، حکومت کرنے والی کو جنم دے گی۔ اور آج اولاد ماں باپ پر حکم چلاتی ہے، ماں باپ کی فرما برداری نہیں، ماں باپ پر حکم چلانا، بے پردگی کی نحوستیں، جدید جدت کے نام پر، جدیدیت کے نام پر ٹیلی ویژن چل رہے ہیں، نیٹ چل رہے ہیں، آوارگی، بدماشی، مخلوط نظام تعلیم، عشق معشوقی کا گندا ماحول، شیطان کھل کر کھیل رہا ہے، نوجوانوں کے دماغ خراب کر دیے۔ ماں باپ بوجھ ہیں، مرضی کی زندگی نہیں گزارنے دیتے، میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ روکتے ہیں، میں فلاں سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ماں باپ نہیں مانتے۔ یہ ماں باپ کیا چیز ہے؟ بھاگ جاؤ گھر سے، میری مانو ورنہ میں خودکشی کرنے لگا ہوں، ورنہ میں بھاگ جاؤں گا۔ ذلیل کر کے رکھ دیا اولادوں نے ماں باپ کو۔ ماں باپ بیچارے ڈرتے ہیں، کیا کریں۔ اور یہ نوجوان ہے، باپ بھی ڈر رہا ہے، ماں بھی ڈر رہی ہے۔ یہ نوجوان لڑکا ہے، یہ نوجوان لڑکی ہے، ماں باپ کے لیے بوجھ، عذاب بنے ہوئے۔ کیا اسلام کے اندر یہ تصور ہے کہ ماں باپ اولادوں سے ڈرے، اولادیں ماں باپ کو بوجھ سمجھے؟ جن کا سب سے زیادہ حق ہے ان کو سب سے بڑا بوجھ سمجھ لیا۔ کھلی کھلی بغاوت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کو پھر برکتیں بھی نہیں ملتی، ساری زندگی ہوتے رہتے ہیں، ذلیل رہتے ہیں۔
یہ بھوت اتر جاتے ہیں بڑی جلدی. خاندانوں کو بدنام کرنے والے اور بدنام کرنے والیاں ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں جا گرتے ہیں. اور اگر ماں باپ کی اطاعت ہو، ماں باپ جہاں آپ راضی ہیں میں بھی راضی، میرے متعلق آپ کھلے دل سے فیصلہ کرو، میں آپ کی اولاد ہوں. تو ماں باپ ایسے بھی نہیں جو اپنی اولادوں کے متعلق غلط فیصلے کریں. انہوں نے بڑے پیار سے جنا ہے، پالا پوسا ہے، محنتیں کی ہیں، کیا وہ اپنی اولاد کے ظالم ہیں؟ عبادات برباد ہو جاتی ہیں. طبرانی کے اندر ایک روایت ہے، اللہ فرض بھی قبول نہیں کرتے، نفل بھی قبول نہیں کرتے، عبادات قبول نہیں ہوتی جو اپنے ماں باپ کے نافرمان اور باغی ہوتے ہیں. کیا سمجھتا ہے تو اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ اللہ کے حکم توڑ کے، نبی کے دین کی بغاوت کر کے، دنیا کے چوڑوں عیسائیوں یہودیوں جیسا بن کے تو کوئی بڑا قدم کام کر لے گا دنیا میں؟ ہے تو آخر ایک انسان، تو نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تو اسے پوچھا جانا ہے کیا کرے گا تو اللہ کی عدالت میں؟ کون تیرے کام آئے گا؟ وہ یہودی عیسائی تو انہوں نے جہنم کو قبول کیا ہوا ہے، جائیں گے جہنم میں، کوئی پرواہ نہیں. قرآن کہتا ہے فما اصبرهم على النار، فما اصبرهم على النار، کتنے حوصلے ہیں ان کے. کہتا ہے جہنم میں جانا گوارا ہے لیکن محمد کو نہیں چلنے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی سنت، ان کی حدیث نہیں چلنے دیں. انہوں نے تو ذہنی طور پر جہنم کو قبول کیا ہوا ہے. مسلمان تیری مت ماری گئی، تو بھی حدیث کی چھوڑ کر سنت کی مخالفت کر کے جہنم کے راستے پر چل رہا، تجھے ڈر ہی نہیں. اسلام کی تعلیم یہ ہے انسانوں تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق تمہارے رب کا، اور رب کے بعد انسانوں میں سے تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق تمہارے ماں باپ کا ہے. فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. نرمی والا پہلو رکھو. تمہاری محبتیں، تمہارے پیار، تمہارے اچھے بول، اچھے انداز، تحفے تحائف ہمیشہ ماں باپ کے لیے ہونے چاہیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. دعائیں کرو ماں باپ کے لیے. اور آج کا اسلام دشمن معاشرہ ان سارے حقوق کے مقابلے پر کھڑا ہے. نہ باپ کا کوئی حق، نہ ماں کا کوئی حق. ذلیل ہو رہا ہے ماں باپ. اولڈ ہاؤسز میں جب تک وہ کام کاج کرتے ہیں ٹھیک ہے، چلتے پھرتے رہتے ہیں، بوڑھے اپاہج ہو گئے، کوئی سنبھالنے والا نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں. اولڈ ہاؤسز میں جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں. یورپ میں اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، کوئی ملنے کے لیے نہیں آتا، نہ بیٹا نہ بیٹی، کوئی رشتہ داری نہیں. ایک کتا دے دیا جاتا ہے ان کو. وہ بوڑھی بھی کتے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، وہ بوڑھا بھی کتے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. اور جب وہ اپنے کمرے میں کہیں مر جاتا ہے تو کتا بھونکتا ہے، آواز نکالتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ مر گیا ہے، اور اس کو نکال کے پھر دفن کرتے ہیں. ان ظالموں نے اللہ کو دکھایا تو نے محمد کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا ماں باپ کی عزت کرو، نہیں کرنے دیں گے عزت ماں باپ کی. جائے آوارہ ہو اولاد کہیں اپنی مرضی اور خواہش کی زندگی گزارے. بوڑھے مرے اولڈ ہاؤسز میں، کتوں کے ساتھ سوئیں، کتوں کے ساتھ زندگی گزارے. وہ مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا ان رویوں کے ساتھ، ان کرداروں کے ساتھ. تو نے ان کو بڑا پڑھا لکھا سمجھا ہوا ہے. بڑی بندے کیا بات ہے یورپ کی. یورپ بغیر یورپ ہے. اسلام دشمن ہے، محمد الرسول اللہ سے حسد کرنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اپنے عقیدے ٹھیک کرنے چاہیے، اپنے اعمال درست کرنے چاہیے، اپنے اخلاق
صحیح کرنے چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے ہیں کہ ہماری سوچ ٹھیک کر دیں، ہمارے اعمال درست کر دیں، ہمارے اخلاق سیدھے کر دیں۔ ان سے پڑھو، ان سے سیکھو، ان سے سمجھو۔ ماں باپ ہیں، اللہ کی نعمتیں سمجھو ان کو، یہ امتحان بھی بن جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو نعمتیں سمجھو، اپنی استطاعت کے مطابق ان کی خدمت کرو، ان کو راضی رکھو، اور یہ سوچو کہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، میرے ایمان کا مسئلہ ہے، میرا رب راضی ہوگا اگر یہ راضی رہے، اور میرا رب ناراض ہو جائے گا اگر یہ ناراض ہو گئے۔ دیکھو پھر اس کی برکتیں ملیں گی، دنیا میں بھی امن قائم ہوگا، گھرانوں میں بھی امن قائم ہوگا، اولادوں میں بھی امن آئے گا، عزتیں بھی ملیں گی، برکتیں بھی ملیں گی۔ اور اگر سارا معاشرہ اس طرح کا ہو جائے تو کیا کسی بوڑھے کو کوئی پریشانی آ سکتی ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ملعون ہے وہ بندہ جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے۔ ملعون من لعن والدیہ، وہ لعنتی ہے جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں من یسب والدیہ، جو اپنے ماں باپ کو گالیاں بکتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنے ماں باپ پر کون لعنت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو کون گالیاں دیتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، فرماتے ہیں یہ بندہ اس کے باپ کو گالی دے اور وہ بدلے میں اس کے باپ کو گالی دے، یہ ایسی ہے جیسے اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے۔ اس کے باپ پر لعنت کرے، وہ بدلے میں اس کے باپ پر لعنت کرے، یہ ایسی ہے جیسے اپنے باپ پر لعنت کر رہا ہے۔ یہ اپنی لڑائیوں میں، جھگڑوں میں ماں کی گالیاں نکالنے والے، باپ کو گالیاں دینے والے، یہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دے، وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش والا رب اتنا ناراض ہوتا ہے، اس پر بھی لعنت پڑتی ہے، اس پر بھی لعنت پڑتی ہے۔ اسلام نے تو دوسروں کے ماں باپ کو گالیاں دینے سے منع کیا ہے تاکہ میرے ماں باپ کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ یہ اسلام کے مسئلے ہیں۔ تسبیح پکڑنا بڑا آسان ہے، تسبیح پڑھو، وظیفہ کرو، یہ اسلام کے احکام، اسلام کی جان، یہ عقائد ہیں، یہ اعمال ہیں، یہ اسلام کی تہذیب ہے، اسلام کا کلچر ہے، اسلام کی ثقافت ہے، اسلام کا چہرہ ہے جو ہم نے دنیا کو دکھانا ہے۔ یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کی عزت احترام، ان کا وقار، خبردار ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہیں کرو، ان کے آگے آگے نہ چلو، ان سے مشورہ کرو، ان سے مخلص رہو۔ ان پڑھ ہیں، تمہیں اللہ نے علم دیا تو علم والا بن کے دکھا، ظالم تو نہ بن۔ اور جب ماں باپ کو ہوگا نا کہ ہمارا بچہ ہمارے خلاف نہیں ہو سکتا، ہمارا دشمن نہیں ہو سکتا، ہمارا نقصان نہیں سوچے گا، تو ماں باپ بھی قبول کرے گا کہ بچہ ہے، پڑھا لکھا ہے، جو بہتر سمجھے کرے، ان کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی سے اتنی محبت کی توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کے ہر بات کو قبول کریں، یہ ہے اصل محبت، اور اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں۔ اللہ دنیا پر اسلام کا ماحول دکھائے اور اسلام دشمنوں کے گندے نظام اور گندے کلچر اللہ تباہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔